الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منتظم محفل محبی فی اللہ حضرت الحافظ القاری الحافظ محمد انور صاحب زیدہ مجدہ اور میرے میزبان مکرم جناب محمد اصغر کاشمیری صاحب، اللہ رب العزت آپ سب کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے. جن دوستوں نے، جن نوجوانوں نے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ اپنا غلامانہ نذرانہ پیش کرنے کی سعی اور کوشش کی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر ان سب نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی جوانیوں کو پاکیزہ رکھے اور ان کی جوانیوں کو صاف رکھے، ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھے اور ان کی جوانیوں کو نیک اعمال میں استعمال کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مختصر سی تقریب میں مختصر وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور سورہ البقرہ جو پہلے پارے کی صورت ہے اس صورت پاک کی آیت نمبر 138 خطبے کے اندر میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اسے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کسی بھی حوالے، کسی بھی جہت اور کسی بھی زاویے سے کیا جائے تو وہ در حقیقت میلاد پاک کا ہی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، جو آپ کا وجود پاجود ہے، اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے. کوئی ایک پہلو میری زندگی کا ایک پہلو ہے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے. رسول کریم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے، انگنت ہے، انگنت ہے پہلو. ایک نبوت کا پہلو، ایک رسالت کا پہلو. ان دونوں پہلوؤں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے، بندوں کے ساتھ بھی. نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ جو میں آپ کو باتیں عرض کروں گا نا، کوئی نہیں آپ کو عرض کرے گا. نبی اور رسول کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ. یوں سمجھیے اور یہ سمجھنا آپ کے لیے اور میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ نبی اور رسول اللہ اور بندوں کے درمیان سفیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ پاکستان کا سفیر امریکہ میں، پاکستان کا سفیر ایران میں، پاکستان کا سفیر سعودی عرب میں کیا کام کرتا ہے؟ ادھر کا پیغام اس گورنمنٹ کو دیتا ہے، اس گورنمنٹ کا پیغام ادھر لے کے آتا ہے. یہی سفیر ہوتا ہے. نبوت اور رسالت بھی سفارت ہے، لیکن یہ سفارت دو ملکوں کے مابین نہیں ہے، خالق اور مخلوق کے مابین ہے. خالق اور مخلوق کے مابین. اللہ بندوں تک اپنا پیغام جو بھی عطا فرمانا چاہتا ہے بندوں سے نہیں فرماتا، بندہ خاص سے فرماتا ہے. اسی بندے خاص کا نام محمد الرسول اللہ ہے. بندوں نے جو کچھ اپنی عرضیاں، گزارشات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی ہیں براہ راست نہیں کر سکتے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اللہ نے کچھ دینا ہو تو واسطہ محمد پاکیزہ، بندوں نے اللہ سے کچھ لینا اور مانگنا ہو تو واسطہ رسالت محمدی کے ساتھ. اسی کا نام ہے نبوت، اسی کا نام ہے سفارت. یہ تو ایک پہلو ہے حضور کی حیات طیبہ کا. انگنت پہلو ہے. آئینہ ہوتا ہے نا، کبھی آئینہ آپ نے دیکھا بلکہ روزانہ ہی دیکھتے ہیں، اس کے اندر صرف آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور آئینے کا صرف ایک رنگ نظر آتا ہے. لیکن اگر صراف جہاں پہ تشریف فرما ہو، جنہیں اللہ کریم نے دولت کی فراوانی عطا کی ہے اور کبھی انہوں نے ڈائمنڈ خریدا ہے تو ڈائمنڈ کا ایک رنگ نہیں ہوتا. ڈائمنڈ کو جس طرح سے آپ گھماتے چلے جاتے ہیں اس کے نئے نئے رنگ نظر آتے چلے جاتے ہیں. اور اس ایک ڈائمنڈ میں، ایک ہیرے کے اندر انگنت رنگ اللہ نے رکھے ہیں.
لیکن ہیرا تب بنتا ہے جب قدم مصطفیٰ کے اندر آنے والے نالین پاکی اسے ٹھوکر لگتی ہے، اس وقت ہیرا بنتا ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی ٹھوکر سے پیدا ہونے والا ہیرا ہے، اگر اس کی رنگتیں نہیں نہ گنی جا سکتی اور اس کے پہلو نہیں نہ گنے جا سکتے تو محمد پاک کے پہلو کون گنے گا؟ انگنت پہلو ہے، انگنت پہلو ہے۔ اس لیے میں نے رنگ کا ذکر کیا ہے اور اسی کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اب توحیدی گفتگو ختم، اب آپ بات سنیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس سورہ پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا، یہ ٹیشو ہے میرے پاس سفید رنگ کا ہے، یہ مائک میرے سامنے ہے بلیک کلر کا ہے، اس مائک کا کلر اور ہے، حضرت کی امامہ مبارک کا کلر اور ہے، آپ کی داڑھی شریف کا کلر مبارک اور ہے، جو آپ لباس زیب تن کرتے ہیں اس کا کلر اور ہے، جو آپ کنگا رسول کریم کی سنت پاک پر سنت سمجھ کے پھیرتے ہیں اس کا کلر اور ہے، اس کا رنگ اور ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کا رنگ کبھی دیکھا ہے؟ آسمانوں میں اللہ کا رنگ نہیں، وہ اللہ کا تخلیق کرتا ہے۔ زمینوں میں اللہ کا رنگ نہیں، وہ اللہ کا تخلیق کرتا ہے۔ زمین سے نباتات اگتے ہیں، اللہ کا رنگ نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ جمادات کا اپنا رنگ ہے، حیوانات کا اپنا رنگ ہے، یہ تو اللہ، فرشتوں کا اپنا رنگ ہے، انسانوں کا اپنا رنگ ہے۔ تیری میری بولی کا رنگ ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن تیری میری بولی کا رنگ بھی اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ان گنت رنگ ہیں، ان رنگوں میں سے اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کبھی غور فرمایا صبغۃ اللہ، اور آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور پھر فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے عمدہ رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ مولا کریم ہم کس رنگ کو تیرا رنگ قرار دیں؟ فرمایا آگے چل صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ جو عبادت ہے نا، یہ میرا رنگ ہے، یہ عبادت کا رنگ میرا رنگ ہے۔ اور مولا تیری عبادت کرنے والا تیرا رنگ دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، رنگ کی کوئی زبان نہیں ہے اور کوئی بندہ کسی اپنی آنکھ کے اندر ایسا نور نہیں رکھتا جو میرے رنگ کو دیکھ سکے، لیکن اس رنگ کے جلوے عبادت کرنے والے کے چہرے کے اندر نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میری عبادت کرنے والے کے جو اللہ رنگ اسے دے گا، اس رنگ کے جلوے انسان کے چہرے میں نظر آئیں گے۔ مولا کریم کوئی اس کی مثال فرمایا، قرآن پاک تو نے نہیں پڑھا، قرآن پاک کے اندر میں نے فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے سجدہ گزار بندے جس وقت مجھے سجدہ کرتے ہیں، صبح جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے چہروں کی نورانیت بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اب مفسرین اکرام نے اللہ کی اس رنگ سے کئی رنگ مراد لیے ہیں، فرمایا اس سے توحید کا رنگ بھی مراد ہے۔ اب سنتے جائیے، میں اقوال مفسرین ذکر کرنے لگا، اس سے توحید کا رنگ بھی ہے۔ توحید کو سمجھتے ہیں کوئی نہیں؟ کیا ہے توحید؟ اللہ کا نہیں، پوری کر میری کوئی نہیں، میرے تک آنے پہ اللہ کا ایک ہونا، تو چاند کتنے ہیں؟ تو پھر وہ بھی ایک ہے، تو اللہ بھی ایک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، ایک ہونا اور ہے، احد ہونا اور ہے۔ یہ جو سورج کتنے ہیں، سورج کتنے ہیں؟ وہ بھی تو ایک ہے۔ اونوں کا ایک پرندے کا نام ہے، اونوں کا ایک پرندے کا نام ہے، وہ بھی پوری کائنات کے اندر ایک ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک نہیں ہے، اللہ احد ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک تو ہماری لغت ہے نا، ہم اپنی لغت کے اندر اس سے نیچے کوئی لفظ رکھتے ہی نہیں ہیں، اس سے نیچے کوئی لفظ ہم رکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک جو ہے نا، یہ دو آدھوں کا دو کا نصف ہے۔ ایک کیا ہے؟ دو کا ایک کیا ہے؟ پھر عرض کرنے لگا ہوں، میں جیومیٹری نہیں پڑھانے لگا، ایک دو کا نصف ہے۔ تو اللہ رب العزت معاذ اللہ کہیں دو کا نصف ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر ایک نہیں کہنا، احد کہنا۔ اللہ وہ ایسا احد ہے جو کئی ایکوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے ایک چاند پیدا کیا ہے،
ایک اس نے سورج پیدا کیا ہے، اپنی حیات قضائیہ کے اعتبار سے ایک ہی اس نے آسمان بنایا ہے، یعنی کہ حیات قضائیہ سے مراد ہے اس کا مٹیریل۔ ویسے تو 7 آسمان ہیں، میں 7 آسمانوں کا منکر نہیں ہوں، چلے میں آپ کو مشکل کے اندر نہیں ڈالتا۔ اللہ احد ہے، اللہ کیا ہے؟ یہی اس کی توحید ہے، اسی پر ہمارا یقین ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جو بھی ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا نا، تو وہ اس کے اندر پانی کے اندر زرد رنگ مکس کر کے تو تھوڑا سا پانی بنا لیا کرتے تھے، اور اس پانی کے اندر اس اپنے بچے کو غوطے لگوایا کرتے تھے، اور غوطے لگا کے کہا کرتے تھے اب یہ پکا عیسائی بن گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ زرد رنگ کا پانی چڑھ گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا زرد رنگ کا پانی چڑھا کر پکا عیسائی نہیں بنتا، رسول کریم کا غلام بننے سے پکا مسلمان بنتا ہے۔ فرمایا ان رنگوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ کوئی زرد رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لے گا، کوئی کالے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لے گا، کوئی کسی رنگ کے اندر رنگ لے گا، اصل رنگ اللہ کا ہے اور وہ نظر نہیں آتا، اس لیے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن تیرا رنگ کون سا ہے؟ فرمایا میرا رنگ توحید کا ہے، اور میرا رنگ احدیت کا ہے، اور میرا رنگ ہی جس پر چڑھا تھا سب سے پہلے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جو محمد تمہیں عطا کرے گا وہ احدیت کا بھی رنگ ہوگا، وہ وحدانیت کا بھی رنگ ہوگا، وہی محمدیت کا رنگ ہوگا۔ تو اب دنیا میں جس کے پاس محمدیت کا رنگ ہے اس کے پاس اللہ کا رنگ ہے، اور محمدیت کا رنگ 2 ہے، اس کی تقسیم 2 طرح کی ہے، ایک وحدانیت کی اور ایک رسالت کی، اور یہ پورا جو کلمہ ہے ہمارا اس سارے رنگ کے اندر وہ رنگا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت، توحید اور رسالت ملتے ہیں تو اللہ کا رنگ بنتا ہے، اللہ کا رنگ بنتا ہے جی۔ کیسے جی؟ 2 چیزوں سے، توحید سے اور رسالت سے، توحید سے اور توحید کا دوستو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا اگر رسول دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ جہاں تک توحیدی بات آپ نے سمجھ لی، اب 2-4 مثالیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوستو سچی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ اللہ کا رنگ بندے کے پاس ہو تو پھر ہر رنگ رنگ ہے، ورنہ کوئی رنگ رنگ نہیں۔ جس کو یہ میری گفتگو سمجھ آ گئی نا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا فائدہ ہو گیا۔ اللہ کا رنگ جس کے پاس ہے اسی کے پاس سارے رنگ ہیں، اور سارے رنگ کسی کے پاس ہوں، اللہ کا رنگ اس کے پاس نہ ہو تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ علم ایک رنگ ہے، علم ایک رنگ ہے، عقل ایک رنگ ہے، اقتدار ایک رنگ ہے، قوت ایک رنگ ہے، شباب اور نوجوانی ایک رنگ ہے، انسان ہونا ایک رنگ ہے، پیسے ہونا ایک رنگ ہے، لیکن یہ رنگ تب رنگ ہیں جب ان کے اندر اللہ کا رنگ ہو، ورنہ اس رنگ میں بھنگ ہے، ورنہ اس رنگ میں وہ بھنگ نہیں کہہ رہا جو کچھ درباروں پہ کھوٹی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، میں تو محاورہ استعمال کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا رنگ میں بھنگ ڈال دی، رنگ میں ہاں، اب بھی آپ میں سے بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسے بلا کر تو ہم نے اپنے رنگ کے اندر بھنگ ڈال دی ہے، کیونکہ یہ تو قرآن سمجھانے لگ پڑا ہے۔ یہ تو کوئی حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی ساتھ ہی لے کے آتا، مسجد کے اندر اسے داخل کر لیتا اور کہتا کہ ایسے ایسے اس نے مکہ کے اندر چکر لگائے تھے، چلو کوئی ہماری بھی واہ ہو جاتی۔ میں چاہ رہا ہوں آج میلاد پاک کی محفل میں میں کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کو سمجھا کے اٹھوں، تاکہ کل کوئی آپ یہ تو کہیں کہ پورے ربیع الاول شریف کے میلاد کے مہینے میں کسی ایک نئی آیت تک کبھی ہمیں تعارف ہو گیا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تو ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ تو ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہر محفل کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ شاید واحد خطیب آپ کو پورے ربیع الاول شریف کے اندر ملا ہے جس نے کوئی قرآن پاک کی اور آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس آیت کریمہ سے اللہ کی شان بھی بیان کرنا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات کو بھی بیان کرنا چاہتا ہے۔
ادھر تو ہمیں سارے مولوی کہتے ہیں کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں اما لوگا خبر نہ کائی تو خاصا رمتا پائیاں. تو چوتھی آیت مولوی صاحب کو آتی کوئی نہیں ہے کہ جس سے رسول کریم کو شان کو بیان کر سکے. ہم الحمدللہ الحمد کی الف لام سے لے کے والناس کی سین تک ایک ایک حرف سے ایک ایک لفظ سے ایک ایک جملے سے اور ایک ایک آیت سے محمد پاک کی شان کو بیان کرنے والے لوگ ہیں. ہماری تو زندگی ہی اس کے اندر گزر رہی ہے اور ہم قرآن پاک کو کھنگالتے رہتے ہیں, اس کو ٹٹولتے رہتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. کبھی اس آیت کریمہ کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں, کبھی اس کو اس آیت کریمہ کے ساتھ ملاتے ہیں, کبھی ایک آیت کریمہ سے وہ مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر ذات مصطفیٰ میں موجود صفات کو اللہ کریم نے چھپا رکھا ہو. اور جس وقت ایک آیت کریمہ سے نہیں ہمارا کام بنتا, ہم دو آیات کو ملاتے ہیں, ایسے ہی ملاتے رہتے ہیں, وہ آیتیں ملتی جاتی ہیں, نعت مصطفیٰ بنتی چلی جاتی ہے. تو کہاں اشعار کے اندر محمد عربی کو تلاش کرتا ہے؟ اشعار الفاظ ہیں شاعر کے, کلام یہ الفاظ ہیں اللہ کے. اللہ نے جو اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے شاعر بیان کر ہی نہیں سکتا. شاعر کتنے بھی بلند تخیل کا ہو, اس کا وہ تخیل ایک انسانی تخیل ہے, اس کا وہ تصور ایک انسانی تصور ہے, خواہ کتنا ہی پاکیزہ انداز کے اندر لکھنے والا کیوں نہ ہو, لیکن رب تعالیٰ کی ذات کو تو نہیں نہ پہنچ سکتا, کیونکہ رب نے ہی محبوب کو بنایا ہے, محبوب کو سنوارا ہے, حسن بھی رب نے دیا ہے, اور حسن کی تعریف بھی میرا رب ہی کر سکتا ہے. اور اس نے فرمائی ہے, اس نے فرمایا الحمد سے لے کر الناس تک ساری تعریف ہے رسول کریم کی ذات گرامی کی. اللہ اکبر. اب تعارف ہو گیا یہ آیت کریمہ کا. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت اور حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ مولا کریم تیرا رنگ ہم نے لینا ہے, کہاں سے لیں؟ فرمایا اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کی بارگاہ سے صدیق کو صدیقیت کا رنگ ملا. نہیں ہوں سارے نال ٹرو کون چلو ساتھ. صدیق پہ رنگ کہاں سے چڑھا؟ صدیق تو مکہ مکرمہ کے اندر عام گھومنے پھرنے والا ایک بچہ تھا, ابو قحافہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا. کیا ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد ہیں انہوں نے تربیت کی ہے, جس تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ تاجدار صداقت بنے ہوئے ہیں, یا یہ سارا فیض ہے نگاہ محمد پاک کا؟ فرمایا تم میرا رنگ دیکھنا چاہتے ہو, جس رنگ سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہے, تو وہ رنگ سب سے پہلے محمد پاک نے اپنی نگاہ پاک کے صدقے میں چڑھایا ہے اس پر جو قحافہ کا بیٹا ہے, نام عبداللہ ہے, اور ساری دنیا اسے صدیق اکبر کہتی ہے. اور آگے چل مکہ مکرمہ کے اندر ایک اور بچہ ہے جس کا نام, جس کے والد کا نام خطاب ہے اور اس کا اپنا نام عمر ہے, اور وہ صرف آیا نہیں, مرید نہیں, مراد رسول ہے. اور وہ مکہ مکرمہ سے باہر اپنے اونٹ چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے. شام کو اس کے بھی اونٹ آتے ہیں, پڑوسیوں کے بھی اونٹ آتے ہیں, اس کے اونٹ بھوکے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کے اونٹ سیراب ہو کے آتے ہیں. اس کو روز والد ڈانٹتا ہے, اے عمر تو اتنا نالائق ہے کہ تجھ سے تو اونٹوں کا پیٹ بھی نہیں بھرا جاتا. یہی عمر جس وقت حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور سرکار کریم اللہ کا رنگ اس پہ چڑھاتے ہیں, پھر یہ خطیب بن کے منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں 22 لاکھ مربع میل پہ تنہا حکومت کرنے والا ہوں, فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی رات بھوکا نہیں گزارے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ یہ کون چڑھا رہا ہے؟ وہی چڑھا سکتا ہے جو یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں ایک گھر کے اندر روانہ کرتا ہے, اور جس کے گھر کے اندر روانہ کرتا ہے اس کا نام آتے ہوئے عثمان ہوتا ہے. 2 صاحبزادیاں محمد پاک کی جب اس کے گھر کے اندر پہنچتی ہیں, اللہ کا رنگ چڑھتا ہے, ایک بار پھر 2 بار اس پہ رنگ چڑھتا ہے, زمانے کے اندر میں شروع ہو جاتا ہے. یہ عثمان صرف نہیں ہے, یہ ذوالنورین ہے, یہ 2 نوروں والا ہے. تیری آنکھیں بھی 2 ہیں, حضرت بھی آنکھیں 2 ہیں, قبلہ صاحبزادہ صاحب کی آنکھیں بھی 2 ہیں, لیکن 2 آنکھیں رکھنے کے باوجود نہ تجھے کوئی 2 نوروں والا کہتا ہے, نہ مجھے کوئی 2 نوروں والا کہتا ہے. عثمان غنی کی بھی 2 آنکھیں ہیں, انہیں اس وجہ سے 2 نوروں والا نہیں کہا جاتا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے گھر میں بھیجی, وہ 2 صاحبزادیاں نور تھیں, انہوں نے انہیں بھی نور علی نور بنا دیا. اللہ اکبر. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ آؤ انہوں نے بڑا ذکر خیر کیا ہے باب مدینۃ العلم کا.
اب ایک چشتی سے بھی باب مدینۃ العلم کا رنگ سیکھ لو. یہ تو قادریوں نے بیان کیا نا. ہم سلام کرتے ہیں قادریوں کو، ان کی عزت کو سلام کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مشن کو سلام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے. مٹی جی آمین کہہ دو سارے ذرا. کم از کم فرشتوں تو سن لیں گے نا. دعائیں دو ان کو جنہوں نے لوگوں کے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں سجائی ہیں، جنہوں نے نوجوان نسل کے سروں پہ امامے بنوائے ہیں، جنہیں نوجوان نسل میں کو رسول کریم کی سنتوں زندہ کرنے کا شوق دلایا ہے. یہ مسواکیں تو ترک ہو چکی تھی. کون مسواک کرتا تھا؟ کسے پتا تھا مسواکیں کہاں سے ملتی ہیں کہاں سے نہیں ملتی؟ یہ سارا فیضان ہے اولیاء کرام کا، اور اس دنیا کے اندر اولیاء کرام کی نمائندہ تنظیم دعوت اسلامی ہے. کوئی مانے نہ مانے. پہلے یہ صرف سبز رنگ سے پیار کرتے تھے، اب ہر رنگ سے پیار کرتے ہیں. تب بھی ہمیں سونے لگتے تھے، اب بھی یہ سونے لگتے ہیں، کیونکہ سب رنگ اللہ کے، اور سب رنگوں کی تقسیم کاری رسول کریم فرماتے ہیں. اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر. ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ اب یہ چشتی بیان کرے گا کہ علم کدھر سے آیا. انہیں کس چیز نے باب مدینۃ العلم بنایا؟ اور علم کا رنگ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، علم کا رنگ ہے، عقل کا بھی رنگ ہے، قوت کا بھی رنگ ہے، اقتدار کا بھی رنگ ہے. لیکن ان سارے رنگوں پہ اگر مصطفیٰ کا رنگ غالب رہے تو یہ رنگ رنگ رہتے ہیں، ورنہ بے رنگ ہو جاتے ہیں. نوجوان نسل میرے یہ جملے سنیں اور اپنے دل پہ لکھیں. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، جہاں تک مرضی ہے دنیا کے اندر رنگ حاصل کرتے ہوئے بلند پرواز پہ اڑتے چلے جاؤ، لیکن مصطفیٰ کے رنگ کو کبھی فراموش نہ کرنا. اس سے بہتر رنگ کسی کے پاس نہیں ہے. جی جہاں مرضی ہے جھولے لو، جتنا مرضی ہے بلند پرواز کرو، جس ملک کے اندر جا کر رہنا چاہتے ہو رہو. ڈالر کمانے ہیں ڈالر کماؤ، پاؤنڈ لینے ہیں پاؤنڈ کماؤ. یورو کے دل دادا ہو یورپ میں جاؤ اور یورو جا کر کماؤ. جو چاہو کرو، لیکن اپنا مرکز مصطفیٰ کی ذات کو بنائے رکھنا، ورنہ پھسل جاؤ گے. صرف پھسلو گے نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. مرکز ہدایت میرے نبی کی ذات ہے، مرکز رحمت میرے نبی کی تعلیمات ہیں. جو اس مرکز ہدایت اور مرکز رحمت کے سائے کے نیچے رہے گا محفوظ رہے گا. جو اس سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوگا پھسل جائے گا، ڈگمگا جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. یہی سبق دیا ہے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہنے والے بلال حبشی نے. کوئی تعارف ہمیں بلال حبشی کا. یہ حبشے سے آنے والے سیاہ فام کو کعبہ کی چھت پہ کس نے چڑھایا ہے؟ یہ آسان کام ہے. آپ چڑھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ پہ، بیت اللہ شریف بھی آپ جا سکتے ہیں. تو بلال حبشی تو ایک دن میں 5 وقت جایا کرتے تھے. تو جس وقت بلال حبشی اذان کہنے کے لیے، کچھ لوگ ایسے سن رہے ہیں جیسے کو پہلی مرتبہ بات سنی جاتی ہے، یا کو میں انوکھی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی جس وقت کعبہ شریف پہ چڑھ کے اذان کہنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے پاؤں نیچے رکھ کے جایا کرتے تھے. اپنے پاؤں نیچے رکھ کے جایا کرتے تھے یا پاؤں کعبہ شریف کے اوپر ہوتے تھے؟ اس کالے حبشی بلال کے پاؤں کعبہ کی چھت پہ کس نے پہنچائے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ چڑھا دیا، اللہ کا رنگ چڑھا کے اللہ کے گھر کے چھت پہ چڑھا دیا. اصل میں ہمارے جو سامعین ہیں نا، ان کا بھی قصور نہیں ہے، قصور اس ممبر کا ہے. اس ممبر نے آپ کو آتی کسی اور چیز کا بنا رکھا ہے. ہمارے جیسا کوئی بندہ آتا ہے تو وہ بھی بیچارہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہو کے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کن کے سامنے بین بجا رہا ہوں. تو خیر علماء کو سننے کی عادی اپنے آپ کو بنائیں جی، اور جو وہ اشارہ کریں اس کو سمجھیں اور آگے چلیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم لمبی کہانیاں چھیڑ کے بیٹھ جائیں. ہم نے تو اشارہ کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے. اور جتنا کچھ میں نے ابھی تک آپ کو معلومات دے دی ہیں، اگر میں مولوی والے ڈرامے پہ آ جاؤں تو یہ 2 گھنٹے کا میرا بیان ہے. لیکن میں کہتا ہوں بس چلتے چلتے اشارہ کرو اور آگے بڑھو. باب مدینۃ العلم کیسے بنے؟ علی پاک ولی کیسے بنے؟ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وصال پر ملال ہوا، آقا نامدار کو غسل پیش کیا گیا.
جو یہ آنکھ مبارکیں تھی نا آنکھیں، ان کے اوپر تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا، علی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے لبوں کے ساتھ وہ پانی چوس لیا، اللہ کریم نے اولین کے علوم بھی مجھے عطا فرما دیے، آخرین کے علوم بھی عطا کر دیے، علوم عطا کر دیے۔ اب صرف باب مدینۃ العلم نہ کہا کریں، ساتھ یہ حدیث بیان کیا کریں کہ علی ولی کیسے بنے، علی باب مدینۃ العلم کیسے بنے۔ اللہ اکبر دوستو، یہ رنگ جسے بھی ملا ہے وہ کامل بنا ہے۔ میں اب پھر اپنی بات کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں، اور بس میرے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ علم، اب پھر پہلی بات پہ علم اللہ کا ایک رنگ ہے، لیکن تب تک جب تک سایہ نبوت کے نیچے رہے۔ ایک نام آپ نے سن رکھا ہے اور اکثر ہمارے ساتھ وہ رہتا بھی ہے، نام اس کا ابلیس اور شیطان ہے، اکثر رہتا ہے ہمارے ساتھ، اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر ہوتا ہے۔ وجہ پتہ ہے اکثر کیوں ہوتا ہے؟ یہ مسجد ہے نا، مسجد شریف، اس مسجد کے دروازے سے کئی دفعہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اندر قاری صاحب قبلہ اذان کہتے ہیں، یہ تو اندر ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اذان سننے کے باوجود وہ ہمیں اندر نہیں آنے دیتا، آگے گزر جاتا ہے، وہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ رسول کریم کا ارشاد پاک ہے، اذان سنو تمہارے قدم وہیں جم جانے چاہیے، ایک قدم بھی نہ اٹھنے پائے سوائے مسجد کے، سوائے مسجد۔ اور آج بھی اس وقت بھی میرے سامنے کئی بھائی اس مسجد کے اندر ایسے بیٹھے ہوں گے جو نمازیں 5 وقت ادا کرنے کے لیے نہیں تشریف لے کے آتے، صرف جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یا میلاد پاک کی محفل کے لیے آئے۔ اس میلاد کا میرے دوست کیا فائدہ جو میلاد والے کی سیرت ہمارے اندر نہ اونڈے لے، اس میلاد کا کیا فائدہ؟ مسجدیں آباد نہیں ہیں، اتنی خوبصورت مسجد بنا دی، وہ اقبال کا شعر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محلے کے چند ایک بوڑھے، چند ایک نمازی، چند ایک حجاج وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، بقیہ سب نابالغ ہیں، کسی پہ نماز فرض کوئی نہیں۔ نماز تو بالغ پر فرض ہوتی ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم تو بالغ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بالغ کی طرف، عاقل کی طرف اور مسلمان کی طرف، یہ 3 شرطیں ہیں، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، نماز اس پہ فرض ہے۔ اور شاید اس محلے کے اندر یا دیگر محلوں کے اندر یہ 3 شرطیں ہر ایک بندے کے اندر نہیں پائی جاتی ہو۔ مسجدوں کو دوستو آباد کرو، مسجدوں سے محمد عربی کا رنگ ملے گا، ادھر سے رنگ ملے گا۔ صرف میلاد نہیں بیان میں نے کرنا، اس فقیر نے ساتھ تبلیغ بھی کرنی ہے جی، اگر تبلیغ نہیں ہے تو پھر میلاد کا کیا فائدہ؟ میں تو شروع دن سے جب سے میلاد پاک کا یہ سیزن اور اس سے پچھلے کتنے سیزن شروع ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ 2 اعلان کر کے اٹھتا ہوں کہ بھئی میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ بالکل مٹھی جی، سبحان اللہ، بہت مٹھی جی، بالکل، تاکہ نہ یہ سننے پائے نہ یہ سننے پائے، صرف اللہ سنے۔ کیوں جی، یہ جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میلاد مناؤ، یہ ان جھنڈیوں کی رسول کریم کو کوئی حاجت نہیں ہے، ان جھنڈوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے جھنڈے لگائے ہیں میرے محبوب کی آمد کی خوشی پہ اور تم نے کم نہ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری پیشانیاں روشن ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد پاک کا عطا کردہ نور چہرے سے نکلے، بے شک سارا محلہ چراغ نہ بھی جلائے، چہرے جلے ہوئے، چہرے روشن ہوں، اندر سے نور نکل رہا ہو، اور دیکھ کر بتانا نہ پڑے کہ عاشق رسول آ رہے ہیں، عشق رسول کی وجود کے انگ انگ سے خوشبو آ رہی ہو، اگر آپ سونگ کے محسوس کر لیں کہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں، یہ بھی عاشق رسول ہیں، یہ بھی عاشق رسول ہیں، 2 چھوڑ کے چوتھا عاشق رسول ہے۔ اس عشق رسول کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بن جائیں۔ رسول اللہ چاہتے ہیں، اب یہ جملہ بھی بڑے پیارے اس کا نام، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی بن جائے جی۔ بڑے قیمتی جملے ہیں اگر آپ سنبھال کے رکھیں تو، کیوں جی؟ رسول کریم یہ نہیں چاہتے کہ میرے امتی بن جائے، ورنہ تو امت کے اندر ابو جہل بھی شامل ہے۔
अल्लाह के बंदों में सारे शामिल हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है मेरे बंदे वाक़अतन मेरे बंदे बन जाए। कभी बाप अपने बेटे से नाराज होकर कहता है बंदे का पुत्र बन, कहता है कि नहीं कहता? तो वो बंदे का पुत्र नहीं होता। क्यों कह रहा होता? जो बंदे के पुत्र के अंदर तकाजे होने चाहिए उन तकाजों को पूरा कर। इसलिए मैंने फिर अपने जुमले को दोहराना पसंद कर रहा हूं। अल्लाह ये पसंद फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे वाक़ियतन मेरे बंदे बन जाएं, और रसूल करीम ये चाह रहे हैं कि मेरे उम्मती हकीकी मानों में मेरे उम्मती बन जाएं। आप जुमला समझ आया? अल्लाह आपको सलामत रखे, और आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपको वाक़ियतन ऐसी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इल्म एक बहुत बड़ा अल्लाह का रंग है, बहुत बड़ा अल्लाह का रंग है। इल्म के बगैर जिहालत है, लेकिन इल्म पे अगर अल्लाह का रंग न चढ़ा हुआ हो तो फिर बंदे का वही हाल होता है जो जन्नत के अंदर शैतान का हाल हुआ था। जो शैतान का हाल हुआ था। अगर इस पे रसूल करीम की निगाह करम न हो इल्म पे, तो वो इल्म बंदे को शैतान की तरह मुतकब्बिर बनाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया आदम को मैंने तख्लीक कर दिया, इसके सामने झुक जाओ। सब मलाइका झुक गए, एक अकड़ के खड़ा रहा जिसके पास इल्म था। तो इल्म पे अल्लाह का रंग न चढ़ा तो इल्म उसके लिए बायस हिदायत न बना। आगे आ जाइए जी, अकल दानाई। मक्का मुकरमा के अंदर एक बंदा रहता है, बहुत बड़ा मक्का का चौधरी है। जितनी पंचायतें हैं, जितने फैसले हैं, सारे उसके डेरे पे आके होते हैं। नाम उसका अबुल हिकम है। क्या नाम है जी? अबुल हिकम कहते हैं दानाओं का अब्बा, अबुल हिकम। सब फैसले उसके दरबार पे आके हो रहे हैं। अकल है उसके पास, अकल के बगैर तो फैसला नहीं होता। दो के दरमियान हक और सच को अलग अलग करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, हक और बादल को अलग अलग करना, ये हर एक बंदे का बस का रोग नहीं। इसके लिए बड़ी अकल चाहिए, बड़ा तोड़ के फैसला करना होता है। पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो जाना है कि फलां ने फलां के लिए फैसला किया, और उस फैसले के ऊपर फिर बड़े चैलेंजेस होते हैं। नाम है उसका अबुल हिकम, दानाओं का अब्बा। लेकिन रसूल करीम ने जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया, सरकार करीम के ऐलान को और आपके पैगाम को न समझ सका। अकल के ऊपर पर्दे आ गए। सारा इलाका उसको अबुल हिकम कहता था। मेरे रसूल करीम की जुबान अक़दस से सिर्फ एक बार निकला जी अबुल हिकम नहीं, अबू जहल है। अब दुनिया उसको अबुल हिकम के नाम से जानती कोई नहीं है, सब जानते हैं कि अबू जहल है। अब जहालत को जाहिलों का अब्बा है, इसी का बेटा, इसी का बेटा। जब उसका मैं नाम लूंगा तो फिर मैं उसके लफ्ज को भी वापस लेकर लूंगा। मैं कहूंगा उनका नामे इसमें गिरामी, अबू जहल का बेटा। जब नाम लूंगा तो मैं कहूंगा हजरत इकरमा, मैं कहूंगा हजरत इकरमा। अबू जहल का नाम लूंगा तो कहूंगा लानतुल्लाह, और जिस वक्त हजरत इकरमा का नाम लूंगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाप के पास अकल है, लेकिन अकल पे रसूल करीम का रंग नहीं चढ़ा। बेटे के पास भी अकल है, नाम इकरमा है, इसकी अकल पे रसूल करीम का रंग चढ़ा, हुजूर का सहाबी बना। तो ना इल्म काम दिया, ना अकल काम दी। काम किसने किया? इल्म के ऊपर जिस वक्त नबूवत का रंग चढ़ा और अकल पे जिस वक्त नबूवत का रंग चढ़ा, तो अब वो इल्म भी काम का, अब वो अकल भी काम। इक्तदार बड़ी शाह है। लॉन्ग मार्च में इक्तदार के लिए शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खैर फरमाए, हमारे मुल्क को सलामती और अमन का गहवारा बनाए, और अशरार के शर से महफूज फरमाए, जालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए। ये धरती तो बड़ी अमन वाली है। पाकिस्तान का माना ही है पाक लोगों के रहने की जगह, जहाँ बदअमनी नाम की तो कोई शय नहीं होनी, चाहे किसी तरफ से भी हो। कोई बदअमनी नाम की शय नहीं होनी चाहिए। ये सारे बैठे हुए हैं, है कोई बदअमनी? सब सुकून से नहीं बैठे हुए, क्योंकि इन्हें इक़्तिदार का लालच कोई नहीं है। अगर इक़्तिदार का लालच होगा, कुर्सी का लालच होगा, तो फिर बदअमनी होगी, क्योंकि कुर्सी के तो सब तालिब हैं, अल्लाह का तालिब कोई नहीं। दौलत के सब तालिब हैं, हिदायत का तालिब कोई नहीं। खैर, इस बात पर बात नहीं कर रहा। इक़्तिदार का बड़ा नशा होता है, और जब एक बार नशा चढ़ जाता है फिर उतरता है। जब कोई उतारता है तो फिर ये नशा उतरता नहीं है, अंदर ही रहता है, और बड़ी खराबियां अंदर मचाता है, बहुत खराबियां मचाता है। इसलिए अहलुल्लाह ने हमेशा दुनिया से किनारा कशी इख्तियार फरमाई, दुनिया को हमेशा सलाम करके रखा। तो फिरौन के पास इक़्तिदार था,
فرعون کے پاس، لیکن اقتدار اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا؟ نہ ثابت ہوا۔ اس کے دربار میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کی سامری آئے تھے، ان پہ جس وقت نبوت کا رنگ چڑھا، اللہ کا رنگ چڑھا، تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ پھر معاملہ کیا ہوا؟ فرعون نے اس آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے کہا تھا میں تمہیں سب کو سوری پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں تمہارے سوری پر چڑھنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ تو ہمیں سوری پر چڑھائے گا، ہم لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔